السلام علیکم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج جو عمل میں آپ لوگوں کے ساتھ شیئر کرنے جا رہی ہوں وہ بہت ہی کمال کے ہیں۔ میرے دوستوں، میرے بہنوں، میرے بھائیوں، شب معراج کی اہمیت کے بارے میں کون نہیں جانتا۔ یہ وہ مبارک رات ہے جس میں اللہ رب العزت نے پیارے آقا حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو آسمانوں کی سیر کروائی اور اپنے پاس بلایا، پھر اپنے پاس بلا کر راز و نیاز کی باتیں کی۔ تو دوستوں، بہنوں اور بھائیوں، آج میں آپ کے ساتھ ایسے 3 عمل شیئر کروں گی جنہیں آپ شب معراج کی رات پڑھنا ہے۔ ان 3 اعمال کو کرنے کے بعد اللہ رب العزت آپ کو سارا سال ایسے ایسے فوائد سے نوازیں گے جن کے بارے میں آپ نے کبھی سوچا بھی نہیں ہوگا۔ دوستوں، اللہ رب العزت نے کچھ گھڑیاں، کچھ مقامات ایسے رکھے ہیں جن میں اللہ تعالیٰ کو پکارا جائے، اللہ تعالیٰ کے آگے اپنے غم کی فریاد کی جائے تو اللہ تعالیٰ اپنے بندے کی فریاد کو فوراً سن لیتا ہے اور اسے کبھی خالی ہاتھ نہیں لوٹاتا۔ چینل پر نئے آنے والے دوستوں سے گزارش ہے کہ آپ اس چینل کو سبسکرائب کر دیں اور ساتھ ہی گھنٹی کے بٹن کو دبا دیں اور آل نوٹیفیکیشن پر کلک کر دیں تاکہ میری تمام نئی آنے والی ویڈیو کی اپڈیٹ آپ لوگوں کو بر وقت ملتی رہے۔ شب معراج کی رات آپ نے یہ 3 دعائیں، یہ 3 عمل ضرور کرنے ہیں۔ ان اعمال کے علاوہ بھی آپ جو نفلی عبادت کرنا چاہتے ہیں وہ کر سکتے ہیں۔ نوافل پڑھیں، ذکر و اذکار کریں، اللہ تعالیٰ کی عبادت کریں، اللہ رب العزت سے اپنے گناہوں کی معافی مانگیں۔ جو بھی عمل کرنا چاہیں آپ ضرور کریں، لیکن ان اعمال کے ساتھ 3 عمل ایسے آپ کو بتاؤں گی جن کے کرنے سے اللہ پاک سارا سال آپ پر رحمت موسلا دھار بارش کی طرح برساتے رہیں گے اور رزق میں کمی نہیں آئے گی۔ گھر سے پریشانیاں ختم ہو جائیں گی، گھر سے لڑائی جھگڑے ختم ہو جائیں گے، ہر حاجت پوری ہوگی انشاءاللہ۔ گھر میں امن و سکون ہوگا، گھر میں محبت پیدا ہوگی، معاشرے میں آپ کی عزت ہوگی، لوگ آپ کو عزت کی نگاہ سے دیکھیں گے۔ ان فوائد کے علاوہ اللہ رب العزت آپ کو اور بھی بہت سے فوائد سے نوازے گا۔ ان دعاؤں کو آپ نے پڑھنا کیسے ہے، پڑھنے کا طریقہ اچھی طرح سن لیں اور سمجھ لیں۔ دوستو، آج شب معراج کی رات یعنی 27 رجب کی رات، جو 26 رجب کے بعد جو رات آئے گی وہ 27 رجب کی رات ہوگی جسے شب معراج کہتے ہیں۔ مغرب سے لے کر فجر سے پہلے پہلے ان اوقات میں آپ نے یہ 3 عمل، 3 دعائیں پڑھنی ہیں۔ سب سے پہلے آپ نے پیارے آقا سرور کائنات حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات اقدس پر درود پاک پڑھنا ہے۔ 1 دفعہ پڑھیں، 3 دفعہ پڑھیں یا 5 دفعہ پڑھیں، جتنی دفعہ پڑھیں، لیکن تعداد میں پڑھیں اور کوشش کریں درود ابراہیمی پڑھیں، کیونکہ درود ابراہیمی کی بڑی طاقت ہے۔ جب آپ درود ابراہیمی پڑھ لیں تو اس کے بعد آپ نے ان کلمات کو پڑھنا ہے: حسبنا اللہ و نعم الوکیل۔ ان کلمات کو آپ نے 100 دفعہ پڑھنا ہے، یعنی ان کلمات کی آپ نے 1 تسبیح پڑھنی ہے۔ 1 تسبیح پوری کر لیں، یہ آپ نے پہلی دعا پڑھنی ہے۔ جو دوسری دعا ہے وہ یہ ہے کہ آپ نے یہ دعا پڑھنی ہے، وہ بھی بہت بڑی مبارک ہے، اور ان کلمات کو دعائے یونس اور آیت کریمہ بھی کہتے ہیں۔ دوسرے کلمات جو پڑھنے ہیں وہ یہ ہیں: لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین۔ ان کلمات کو حضرت یونس علیہ السلام نے مچھلی کے پیٹ میں پڑھا اور اللہ تعالیٰ نے انہیں مچھلی کے پیٹ سے آزادی عطا فرمائی اور صحیح سلامت باہر آئے۔ تو دوستو، بھائیوں اور بہنوں، ان کلمات کو آپ نے 41 مرتبہ پڑھنا ہے۔ دوستو، یہ ضروری نہیں کہ ان کلمات کو آپ نے شب معراج کی رات ہی پڑھنا ہے۔ جب بھی آپ کسی مصیبت میں مبتلا ہوں، کسی پریشانی کا شکار ہوں، تو آپ نے ان کلمات کو کثرت سے پڑھنا ہے۔ ان کلمات کا ورد شروع کر دینا ہے: لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین۔ جب آپ ان کا ورد شروع کر دیں گے، اللہ پاک غیب سے آپ کی مدد فرمائیں گے اور آپ کی ساری پریشانیاں دور ہو جائیں گی انشاءاللہ۔ دوستو، جو تیسرا عمل ہے آپ نے کرنا ہے وہ سورۃ اخلاص کا ہے۔ سورہ اخلاص کی بہت بڑی فضیلت ہے۔ اس سورت میں بہت زیادہ طاقت ہے۔
یہ ایسی مبارک صورت ہے جس میں اللہ تعالیٰ کی وحدانیت بیان کی گئی ہے، اللہ تعالیٰ کی تعریف بیان کی گئی ہے، جس میں فرمایا گیا ہے کہ اے نبی کہہ دیجئے اللہ ایک ہے، اس کے سوا کوئی خدا نہیں، اس کا کوئی باپ نہیں، نہ وہ کسی کی اولاد ہے نہ اس کی کوئی اولاد ہے۔ تو دوستو، جب بھی آپ اللہ کی تعریف بیان کریں گے، اللہ سے اپنی حاجت مانگو گے تو اللہ تعالیٰ آپ کو ضرور عطا فرمائیں گے۔ آپ نے اس سورت کو 21 مرتبہ پڑھ لینا ہے۔ اس کے شروع میں ہی پڑھنے سے پہلے ایک مرتبہ بسم اللہ پڑھ لیں اور پھر بنا بسم اللہ کے اس سورت کو پڑھتے جائیں۔ جب آپ ان تینوں اعمال کو کر لیں 100 مرتبہ حسبنا اللہ و نعم الوکیل اور 41 مرتبہ لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین اور 21 مرتبہ سورہ اخلاص پڑھ لیں تو آخر میں آپ نے پھر سے نبی کریم حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات اقدس پر درود شریف پڑھنا ہے اور اللہ رب العزت کی بارگاہ میں دعا کے لیے ہاتھوں کو اٹھا لیں۔ پیارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا وسیلہ دے کر دعا مانگیں کہ یا رب العالمین، تجھے تیرے پیارے حبیب آقا حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا واسطہ میری تمام پریشانی کو دور فرما اور میری تمام دعاؤں کو قبول فرما اور مجھ پر اپنی رحمت کے دروازے کھول دے۔ اس طرح آپ نے ان اپنے الفاظ میں اللہ رب العزت سے دعا کر لینی ہے۔ میرے دوستو، اللہ رب العزت نے ہمیں یہ موقع دیا ہے، ایسے موقع بار بار نہیں ملتے۔ اللہ پاک نے یہ جو موقع دیا ہے اس سے آپ نے ضرور فائدہ اٹھانا ہے اور اس رات کو آپ ایسے ضائع نہیں جانے دیں، ایسے ضائع نہیں کرنا ہے آپ نے اس کو۔ ان اعمال کو ایسی رات ضرور کریں اور ان اعمال کو کرنے کے ساتھ ساتھ ہی آپ نفلی عبادت بھی کریں، نوافل پڑھیں، قرآن پاک کی تلاوت کریں، ذکر و اذکار کریں، وظائف پڑھیں، جو آپ کا دل چاہتا ہے وہ آپ ضرور کریں اور اللہ رب العزت کو راضی کرنے کی کوشش کریں۔ جب اللہ تعالیٰ ہم سے راضی ہو جائے گا تو ہماری دنیا بھی سنور جائے گی اور ہماری آخرت بھی سنور جائے گی اور اللہ رب العزت ہمارے لیے بہترین فیصلے کرے گا۔ میرے دوستوں، میرے بہنوں، بھائیوں، آپ یہ صدقے دل سے کر لیں گے تو آپ کو اس سے فائدہ ضرور ہوگا۔ اللہ تعالیٰ سے دعا گو ہوں اللہ رب العزت ہمیں پیارے آقا حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سنتوں پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اگر میری یہ ویڈیو آپ کو اچھی لگی ہو تو پلیز صدقہ جاریہ سمجھ کر اس ویڈیو کو آگے شیئر کر دیں تاکہ کسی اور کا فائدہ ہو سکے۔ میرے چینل کو سبسکرائب کر دیں۔ اللہ پاک ہم سب کو 5 وقت کی نماز ادا کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور دنیا کے کاموں کو چھوڑ کر نماز ادا کر لیا کریں، کیونکہ یہ مال و دولت یہیں رہ جائے گا، نماز کام آئے گی۔ جزاک اللہ خیر۔